وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اصول برکت کے لیے محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، میرے اللہ کا کروڑہاں کرم ہے، اس مالک و خالق نے ایک مرتبہ پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا مالک ہم سب کی یہ نیکیاں کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے صبر اور شکر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پہلی آیا مبارکہ میں فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کو استعمال کر کے ناشکری نہ کرو۔ آپ کو جو میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ استعمال بھی کرتے ہیں اور ناشکری بھی کرتے ہیں۔ فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور نعمتیں استعمال کر کے ناشکری نہ کرو۔ آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، صبر کے ساتھ اپنی اوقات کو گزارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو شکر ہے نا، شکر یہ آدھا ایمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صبر ہے یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ شکر اور صبر نفس نفس ایمان ہے۔ فرمایا جس بندے کو صبر مل گیا، جس بندے کو شکر مل گیا، اس کو ایمان مل گیا۔ صبر اور شکر ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اندر صبر بھی ہوتا ہے اور شکر بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب رومی سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے نا، بندہ مومن کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر کس طرح ہے؟ فرمایا اگر بندہ مومن کو نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اگر بندے کو نعمت ملے شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہ ملے تو صبر ادا کرتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی نشانی ہے۔ مل گئی رب کا شکر ادا کیا، اگر نہ ملی تو صبر عطا کیا۔ فرمایا جس میں صبر اور شکر پایا گیا اس میں ایمان پایا گیا۔ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے رک جانا۔ حضرت امام شعرانی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ صبر کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ صبر کے 3 درجے ہیں۔
صبر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مصیبت آ گئی ہم اس پہ صبر کریں، یہ صبر کا آخری درجہ ہے مصیبت کا آنا۔ امام شورانی لکھتے ہیں کہ صبر کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ صبر کا پہلا درجہ کون سا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیں، شہوت کو چھوڑ دیں، رزق حلال سامنے پڑا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ لکھتے ہیں گناہ کرنے کا موقع بھی ہے لیکن صبر اختیار کریں۔ امام شورانی فرماتے ہیں کہ نظر برائی کرنا چاہتی ہے، برائی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس پہ بھی صبر کریں، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ گناہوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اور آپ فرماتے ہیں صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا۔ سردیاں ہیں، بسترا گرم چھوڑ کے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر نوافل ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا۔ آپ فرماتے ہیں صبر کا دوسرا درجہ کون سا ہے؟ نیکی کرنا۔ اور آپ فرماتے ہیں صبر کا تیسرا درجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی ملے گا۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، میرے محبوب نے فرمایا جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دنیا میں مصیبت میں ڈالتا ہے اس لیے بھی ڈالتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو دنیا میں تھوڑی بہت ہی مصیبت ڈال دوں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے اپنے بندوں کو بچا لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بھی دکھ تکلیف مصیبت ہم پہ ڈیرے لگا لیے تو میرے محبوب فرماتے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کوئی پریشانی میں ڈالتا ہے کہ اس دنیا میں اس کو تھوڑی بہت ہی تکلیف دے لوں، یہ تو میرا بندہ ہے، میرے محبوب کا امتی ہے، اس کو میں آخرت کے عذاب سے بچا لوں۔ تو میرے بھائی اگر ہم پہ کبھی کوئی مصیبت کا ٹائم، کوئی مشکلات، کوئی بیماری آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کریں گے تو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اعلان کرتا ہے کبھی اللہ رب العالمین انسان کو خوف دے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی اپنے بندوں کو غم دے کر آزماتا ہے، کبھی رزق دے کر آزماتا ہے، کبھی رزق میں کمی دے کر آزماتا ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح یہ بندے مجھے کتنا ایک یاد کرتے ہیں، یہ کتنا بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محبوب انہیں خوشخبری سنا دو، ان بندوں کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے، ان بندوں کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، اتنے اونٹ تھے شماری کوئی نہیں، اتنی گائیں تھی شماری کوئی نہیں، اتنی بکریاں تھیں شماری کوئی نہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک یہ تو جو تیرا بندہ ایوب ہے یہ تو ہر ٹائم اپنے جانوروں کے پیچھے لگا ہوتا ہے، یہ تو تجھے یاد ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں میں انسانوں کے دلوں کو بیتوں کو جانتا ہوں، یہ میرا یار ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جس کو اتنا مال دے دیا وہ تیرا یار ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے یار ایوب کا امتحان نہ لے لوں، امتحان نہ لے لوں؟ مالک ضرور لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایسی جانوروں کو بیماری آئی سارے اونٹ مر گئے، چند دنوں کے بعد گائیں بھی ساری فوت ہو گئی، بکریاں بھی چلی گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ایوب اور اس کی بیوی گھر سے باہر تھے، ایک ایسا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں حضرت ایوب کے 7 بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ کیسا امتحان ہے، 7 بیٹے، اور جس کے جوان بیٹے 7 اکٹھے دنیا سے چلے جائیں اس باپ کا صبر کتنا ہوگا، کتنا صبر ہوگا۔
جب 7 بیٹے، اور یہ ابھی تک آزمائش جاری تھی، چند دنوں کے بعد آپ بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے پورے جسم پہ پھنسیاں نکل گئی، پھوڑے نکل گئے. تو حضرت ایوب کی بیوی آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے نبی اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں تو مالک نے کرم فرما دینا ہے، آپ کیوں نہ اپنے لیے صحت کی دعا کریں. تو حضرت ایوب اپنی بیگم سے فرمانے لگے، اے میری زوجہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے سال دولت دی ہے، کتنے سال اولاد دی ہے، تندرستی دی ہے. آپ کی زوجہ فرمانے لگی 18 سال. فرمایا ابھی میں 18 سال بیمار رہ لوں پھر میں رب سے دعا کر لوں گا. اللہ اکبر. میں 18 سال پہلے بیمار تو رہ لوں، ابھی تو چند ماہ ہوئے ہیں، چند دن گزرے ہیں، آپ کہہ رہی ہو رب سے اب صحت یابی کی دعا مانگ لے، ابھی مجھے 18 سال ہو لینے دے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، حضرت ایوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ ہیں، اور بیٹے بھی چلے گئے، اونٹ بھی چلے گئے، گائیں بھی چلے گئیں، بکریاں بھی چلی گئی، اور زبان سے ناشکری اور صبر نہیں گیا، رب کا شکر ادا کر رہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ناشکری نہیں گئی، پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہے. آپ کی زوجہ کہنے لگی رب سے آپ کیوں نہیں صحت یابی کے لیے دعا مانگتے؟ جب 18 سال حضرت ایوب بیمار رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، سال نہیں، 10 سال نہیں، 18 سال. میرا بھائی اگر 1 ہفتہ چارپائی پہ لیٹ جائے تو ناشکری ہم شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. 18 سال. جب 18 سال مکمل ہوئے تو فرشتے کہنے لگے مالک ہم واقعی ہی جان گئے ہیں یہ جو تیرا بندہ ہے یہ واقعی تیرا محبوب ہے، یہ بندہ تیرا محبوب ہے، تیرا پیارا ہے، تجھے راضی کرنے والا ہے. اور جب 18 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کو تندرستی عطا فرمائی، تو ایک مرتبہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی زوجہ کہنے لگی اے میرے شوہر ذرا یہ تو بتائیں، وہ وقت تھا جب ہم دکھوں میں مبتلا تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر کرم فرما دیا ہے، بتاؤ یہ وقت اچھا ہے یا دکھ والا وقت اچھا تھا؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگی اے میری زوجہ وہ وقت اچھا تھا جب ہم دکھ میں تھے. فرمانے لگی اے میرے شوہر وہ کیسے؟ فرمایا جب دکھ تھے، جب دکھ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے، جب دکھ میں سجدہ کرتے تھے تو مصلی آنسوؤں سے گیلا ہو جاتا تھا، جب دعا کرتے تھے داڑھی تر ہو جاتی تھی، جب سکھ ہوتے ہیں پھر تو آنسو نکلتا ہی نہیں. تو میرا بھائی اگر رب نے کوئی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. جب صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر کیا دے گا؟ میرا مالک صبر کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک سماعت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جس کی آنکھیں نہیں، نبینا پیدا ہوا. ایسے بندے کتنے ہمیں ملتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. جو بندہ نہ اپنی اولاد کو دیکھ سکا، نہ بیٹے کی زیارت کر سکا، نہ بیٹی کو دیکھ سکا، نہ ماں کو دیکھ سکا، نہ اپنے باپ کو دیکھ سکا، جس بندے نے نہ دنیا کا نظارہ کیا، آنکھیں نہیں ملی. اللہ اکبر. جب قیامت کا روز ہوگا وہ بندہ کھڑا ہوگا، نبینا بندہ، بخاری شریف کی حدیث پاک، نبینا بندہ جب کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا فرشتوں اس بندے کے پاس آنکھیں نہیں تھے، اس نے اولاد کی زیارت نہیں کی، اپنے والدین کی زیارت نہیں کی، میری دنیا کے نظارے نہیں اس بندے نے کیے، تو اس کو کیا اجر دوں؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے میرے پروردگار عالم اس بندے کے لیے جنت میں اعلیٰ درجے کا محل تیار فرما دے، اس بندے کو جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے، اس بندے پہ کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، اس بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں بس اتنا کرنا ہے، بس اتنا ہے. مالک کون سا کرم نوازی فرمائیں گے؟ تو مالک فرمائے گا فرشتوں جب یہ بندہ قیامت کے روز کھڑا ہوگا نا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی،
لیکن ایسے بندے کو میں رب اپنا دیدار کرواؤں گا، اللہ اپنا دیدار کرواؤں گا، اپنا دیدار کرواؤں گا۔ میرے مالک ایسے بندوں کو دیدار عطا فرمائے گا جو دنیا میں نبینے ہیں۔ ان آنکھوں کا یار کیا فائدہ اگر ہم ایمان والے ہیں ناشکری نہیں کرتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ دنیا میں تو ظاہری طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بازار جانا ذرا مشکل ہے، اپنی اولاد کو نہیں بلا سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے پیار جب نظر نہیں آ سکتے تو وہ پیار ہم وہ نہیں کر سکتے جو آنکھوں والا کر سکتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا، میرے مالک نے ان کو مرتبہ کیا عطا فرمایا، میرے مالک نے ان کو عظمت کیا عطا فرمائی۔ فرمایا جب قیامت کا روز ہوگا ایسے بندوں کو میں کیا کروں گا؟ اپنا دیدار کرواؤں گا۔ لیکن ان کو دیدار ہوگا جنہوں نے ناشکری نہ کی، صبر کیا دنیا میں رہ کر، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اللہ کرے ہم بھی ان باتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے موٹر سائیکل دیا ہے، بائک دی ہے تو شکر ادا کریں، اگر مالک نے سائیکل دیا ہے تو شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، دیکھیں میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے جوتے نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور ایک بیمار تھا گھر میں پڑا، چارپائی پہ لیٹا ہوا، اس کے گھر میں لے کے گئے۔ وہ بندہ چادر اوڑھ کے سویا ہوا تھا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے جب اس بندے کو اس بیمار بندے کے سامنے لائے تو چادر ہٹائی، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میرے پاس جوتے نہیں، اس بندے کو دیکھو، اس بندے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، اب تو بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ اب وہ بندے کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے اے میرے مالک، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس جوتے نہیں؟ اللہ رب العالمین نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں نا، میرا مالک نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سائیکل عطا فرمایا ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ اگر مالک نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جن کی ٹانگیں نہیں، جن کے پاؤں نہیں۔ اگر مالک نے آپ کو گاڑی دی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو نا جو ایک ٹائم کا کھاتے ہیں، 3 دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں میرے جنگل سے گزر ہوا، جب میں جنگل سے جا رہا تھا تو جنگل سے ایک آواز آ رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ ایک آواز لگانے والا پکار رہا تھا، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا کرم ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے نا جنگل میں کسی کو خزانہ مل گیا ہے، وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کسی بندے کو جنگل میں کوئی ایسا خزانہ ملا ہے جس کی وجہ سے وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بندے کی ڈھونڈنے چل پڑا۔ فرماتے ہیں جب میں اس بندے کی تلاش میں نکلا، جنگل میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر سے آواز آ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ اس خیمے میں ہو سکتا ہے کوئی خزانہ ہو، انسان کو ملا ہو اور وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا خیمے کا، میں نے پردہ ہٹایا تو میری چیخ نکلی، اور میں کیا دیکھتا ہوں، جو بندہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے اس کی دونوں آنکھیں بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں، صرف زبان ہے اور دھڑ ہے، اور اس زبان سے مالک کا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسا بندہ ہے، پڑا جنگل میں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، خیمے میں پڑا ہوا ہے، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ میں نے اس بندے سے پوچھا، وہ یار کیا کرتا ہے تو جنگل میں پڑا ہے، تیرے پاس کوئی شے تو موجود نہیں، شکر کس چیز کا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ کیا ہوا جو میرے ہاتھ نہیں؟ کیا ہوا جو میرے پاؤں نہیں؟ کیا ہوا جو میری آنکھیں نہیں؟ سن لے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا۔ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، جس حادثے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی چلی گئیں، میرے پاؤں میرے ہاتھ بھی چلے گئے، تو پھر رب کا شکر ادا کیوں کر رہا ہے؟
فرمایا میں رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں، جب تک میرے اللہ نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے میں نے ان ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے نا اس کو تھاما ہے، میں نے ان آنکھوں سے مدینے پاک کے جلوے دیکھے ہیں، روزے رسول کی زیارت کی ہے، میں نے ان پاؤں سے صفا مروہ کیا ہے، میں نے اپنی ٹانگوں سے بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے، کیا ہوا جو اب میرے ہاتھ نہیں، کیا ہوا جو اب میری آنکھیں نہیں، کیا ہوا جو اب میری ٹانگیں نہیں، میرے پاؤں نہیں، جب تک مالک نے دیا میں دنیا کے سارے نظارے دیکھے، کیا ہوا جو کچھ نہیں، میں تو اس بات پہ بھی شکر ادا کر رہا ہوں مالک تیرا کرم ہوا، تو نے مجھے زبان تو عطا فرمائی ہے، جب دل کرتا ہے نبی پاک کی ذات پہ درود بھی پڑھ لیتا ہوں، مالک کا شکر بھی ادا کر لیتا ہوں، جب دل کرتا ہے مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھی پڑھ لیتا ہوں اور رب کا شکر بھی ادا کر لیتا ہوں۔ انسان ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نے ہمیں آج کون سی نعمت عطا نہیں فرمائی، ہر چیز ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ناشکری ابھی بھی ہم سے نہیں گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی وقت تھا جس دور میں انسان سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے، وہ بھی وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کو پانی کے ساتھ روٹی نرم کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی تھی، وہ بھی وقت تھا جب بچے ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، کتنے کتنے دنوں تک بھوکے کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے۔ آج ہر گھر میں 3 ٹائم کھانا، اور جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پکتا ہے، جو شوہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پکتا ہے، لیکن ناشکری ابھی تک ہماری زبان سے نہیں گئی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں انسان تو کتنا لاغرض ہے، رب کی نعمتیں کھا کر تیرے دانت ٹوٹ گئے اور ابھی تک بھی تیری زبان سے ناشکری نہیں گئی، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز 6:30 5:30